بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ۔ ہمارا پچھلی کئی نشستوں سے موضوع قرآن حکیم سے ریلیٹڈ چل رہا ہے۔ آج کا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے، لیکن آج کا جو ہمارا خاص دائرہ ہے وہ ہے حاملین قرآن کا کردار اور ان کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ آثار کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ حاملین قرآن کا کردار اور عمل کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تو میں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کچھ یہ جو حاملین قرآن ہے یہ کیا مراد ہے وہاں پہ آثار میں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، بڑی مشہور و معروف روایت ہے۔ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل اعطاه اللہ القرآن فهو یقوم به اناء اللیل والنہار ورجل اعطاه اللہ مالا فهو ينفقه فی اللیل والنہار۔ تو قابل رشک دو شخص ہیں، ان میں ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ دن رات اس کے ساتھ قیام کرے، اس کی تلاوت کرے، نماز میں اس کو پڑھے، اور دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس دیے ہوئے مال میں سے دن رات خرچ کرتا ہے۔ تو قراء کی تعبیر آتی ہے، حملۃ القرآن کی تعبیر آتی ہے، اہل القرآن کی تعبیر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو، قرآن مجید ان کو سیکھنے کا موقع دیا ہو۔ تو یہ ساری تعبیریں ان کے لیے احادیث آثار میں آتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور مراد اس سے وہی لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید یاد ہو، قرآن کے حافظ ہوں، قرآن انہوں نے عن ظہر قلب یاد کیا ہو اور اس کو سمجھتے بھی ہوں، اس کے عالم بھی ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ زندہ اور قائم ہو، وہ یاد کر کے اس کو چھوڑ نہ دیں۔ اور چوتھا یہ کہ ان کے عمل اور کردار اور سیرت میں بھی ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جو احادیث میں بھی اور آثار میں بھی مختلف پہلوؤں سے نمایاں کیے گئے۔ تو اس حدیث میں حامل قرآن کا، جس کو اللہ نے یہ توفیق دی، یہ موقع دیا کہ وہ قرآن کو یاد کر لے، تو اب اس کا پہلا حق قرآن کا اس پر یہ ہے، یا اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کا، حامل قرآن ہونے کا پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ یاد کر لینے کے بعد اب اس سے قرآن سے غیر متعلق نہیں ہو گیا۔ اب وہ صبح شام، دن کو رات کو، جب بھی موقع ملتا ہے اس نے اپنے اوقات خاص کیے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک، وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس پر غور کرتا رہتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے کچھ آثار میں ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ نے کیسے ترتیب بنائی ہوئی ہے اپنی روزمرہ کی جنہوں نے روٹین۔ قرآن یاد کیا ہوا وہ انہوں نے اس کے حفظ مقرر کیا ہوا۔ جن کو سارا حفظ نہیں بھی تو وہ بھی ان کے پاس مصاحف ہیں، وہ تلاوت اس کی مکمل کرتے۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، تلاوت کرتے رہنا، پڑھتے رہنا، غور کرتے رہنا، یہ حملۃ القرآن کا یا اہل القرآن کا ایک مستقل وصف ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی روایت، آپ نے فرمایا کہ یا اہل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوہ اناء اللیل والنہار۔ مطلوع آنا اللیل وانان، اس میں بھی یہ بات کہی گئی، اور اس میں تعبیر جو اختیار کی گئی ہے وہ دلچسپ ہے، لا توسدوا القرآن۔ تو اس کی شارحین مطلب یہ بیان کرتے ہیں، وسادہ توسط، وسادہ کو کہتے ہیں سرہانہ یا تکیہ، مطلب قرآن کے معاملے میں اس کو تکیہ نہ، سرہانہ نہ بنا لو کہ سوئے رہو۔ تو قرآن کی تلاوت کا قیام اللیل کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ تو حملۃ القرآن جو ہیں، قراء القرآن، ان کے روزمرہ معمولات میں قرآن کی تلاوت بھی، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد میں کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا، یہ قرآن کا حق بنتا ہے۔ تو اے قرآن والو، قرآن کو وسادہ تکیہ سرہانہ نہ بنا لو، مطلب یہ کہ اس کو قرآن یاد ہے وہ حملۃ القرآن، لیکن رات کے وقت
نماز میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ایسا نہ کرو. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. ابو سہیل کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن ما نہاک وإن لم ینہک فلست تقرؤہ. یہ ایک تیسرا پہلو اس تیسرا میں پہلو آ صاحب. گیا. پہلا پہلو تو یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. دوسرا پہلو یہ کہ قیام اللیل کا اہتمام بھی ہونا چاہیے حامل قرآن. ان کی کردار میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے. قرآن کے ساتھ تعلق میں اور قرآن کا جو علم اللہ نے ان کو دیا ہے اس کا حق ہے ان پر. ٹھیک. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، جن چیزوں سے روک رہا ہے، جو اوصاف اپنانے کی تلقین کر رہا ہے، وہ اوصاف بھی انسان کے اندر پیدا ہونے چاہیے. اگر قرآن کے حلال حرام میں اوامر و نواہی پر انسان کا عمل نہیں ہے تو آدمی بے شک قرآن پڑھتا رہے، الفاظ پڑھتا رہے، وہ اصل میں قاری قرآن کا نہیں ہے. بالکل یہ آپ نے فرمایا. جب تک قرآن تمہیں روکتا ہے چیزوں سے تو اس وقت تک تم قرآن کو پڑھ رہے ہو. مطلب یہ کہ قرآن کے پڑھنے کا تم پر اثر ہو رہا ہے، صحیح معنوں میں تم قرآن پڑھ رہے ہو. اور اگر نہیں روکتا تو تم اصل میں نہیں پڑھ رہے، گویا پڑھ ہی نہیں رہے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ ان اول الناس بهذا القرآن من اتبعه وان لم يكن يقرؤه. یہاں پہ ایک اور ہے کہ اگرچہ وہ تلاوت کم کرتا ہے لیکن اس کے عمل میں وہ ہے، عمل میں ہے تو وہ اس سے بہتر ہے. یہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایک مومن ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور ایک مومن ہے جو قرآن نہیں پڑھتا. جی بالکل ٹھیک، صحیح. تو دونوں کا درجے میں فرق ہے، لیکن اس مومن کا بھی لحاظ ہے کہ جس کے عمل میں، کردار میں دین اور اس کے ترجیحات نمایاں ہیں، وہ عامل ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا اس کو اتنا موقع نہیں ملتا، اتنا اہتمام نہیں کرتا، لیکن عمل میں وہ ایک صاحب کردار آدمی ہے. تو اس کا حدیثوں میں بھی ذکر ہے. تو اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، اور ایک آدمی جو قرآن اتنا نہیں پڑھتا لیکن کردار کا ٹھیک ہے، وہ افضل ہے. وہ افضل ہے، بالکل ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا جو اس کی وجہ سے جو درجہ یا فضیلت آدمی کو ملنی چاہیے وہ باعمل ہونے کی وجہ سے. بے عمل قاری یا بے عمل پڑھنے والا صرف قرآن کو پڑھنے سے یہ یاد کر لینا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں. اصل میں وہ اس کی اصل مقصد کو پورا کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس کے پڑھنے میں کم ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید پڑھا گویا اس نے اپنے دونوں پہلوؤں میں نبوت کو جو ہے وہ فقد استربت النبوہ، دل میں اس کے سینے میں نبوت بھر دی گئی. فلا ينبغي ان يلعب مع من يلعب ولا يرفس مع من يرفس ولا يتبتل مع من يتبتل ولا يجهل مع من يجهل. ایک سٹینڈرڈ مقرر کر رہے ہیں وہ ایک. تو انسان کی شخصیت میں، اس کے رویے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی چال ڈھال میں بھی قرآن کا علم، قرآن کا حامل ہونا یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ یہ آدمی خود اگر یہ نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے. میں نے جو سینے میں قرآن یاد کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اصل میں ہے کیا؟ تو یہ معمولی چیز نہیں. کہتے ہیں اصل میں کیا، گویا نبوت کا علم وہ اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے. تو آدمی جس کو یہ ادراک ہو کہ میرے سینے میں وہ علم ہے جو اللہ کے نبی کو دیا گیا اور اللہ کے نبی سے مجھ تک پہنچا ہے، تو اگر اس کا آدمی کو یہ احساس ہوگا تو اس کے کردار میں، اس کے رویے میں، اس کی چال ڈھال میں یہ چیزیں جھلکیں گی. تو 3-4 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. پہلا کیا ہے؟ فلا ينبغي ان يلعب مع من يلعب. تو ایسا آدمی اس طرح کھیل تماشے میں جیسے ایک عام آدمی مشغول ہوتا ہے، ایک حامل قرآن کو اس طرح مشغول نہیں ہونا چاہیے. اس کے ولا يرفس مع من يرفس، فحش گوئی میں، یاوا گوئی میں اس طرح اس کو مشغول نہیں ہونا چاہیے، ملوث نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے.
ولا يتبتل مع من يتبتل، بے مقصد چیزوں، باطل بے مقصد چیزوں اور اعمال میں مشغول ہونا یہ اس کو زیب نہیں دیتا، شاہ نشان، شاہ نشان نہیں۔ ولا يجهل مع من يجهل، اور اس طرح لوگ جہالت کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ غصے، جذبات، حمیت میں حدود سے تجاوز کر کے ایسے کام کرنا جو اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتے، تو اس طرح اس کو جہالت کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے لوگ گویا وہ یہ کام کر کے اپنے آپ کو تو ہلکا کرے گا ہی، اس کے ساتھ جو اس کی قرآن کی ناقدری ناقدری کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح، جیسے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، وہ بھی ایک قاری قرآن کے لیے سٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ ینبغی لقاری القرآن ان یعرف باللیل اذا الناس نائمون۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت اثر ہے۔ جی جی، بڑی خوبصورت انہوں نے ایک شخصیت پوری پیش کر دی ہے۔ قاری قرآن کے لیے پہلے علامت کیا ہے، یا اس کے معمولات میں پہلی اہم چیز کیا ہونی چاہیے کہ رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس کو اللہ کے حضور میں نماز میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس کی رات میں اور غیر قاری کی رات میں فرق ہونا چاہیے۔ وبالنہارہ اذا الناس مفطرون، اور دن کے اوقات میں جب باقی لوگ سستی، کسل مندی کا شکار ہیں، قرآن کی تلاوت کی طرف، عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو قاری قرآن کا دن بھی ان سے مختلف ہے۔ اس کو دن کے اوقات میں بھی قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر غور اور تدبر کرنا چاہیے۔ بالکل اس کا دن بھی مختلف ہونا چاہیے، لوگوں سے مختلف۔ وببکائہ اذا الناس یضحکون، جب لوگ خوشگپیوں میں ہوں، دنیا کی مشغولیتوں میں مصروف ہوں، بے فکر ہوں، تو قرآن کے قاری کو اس وقت ان چیزوں کا خیال کر کے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور جو انسان کو رونے پہ آمادہ کرتی ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو لوگ دنیا میں خوشگپیوں مصروف ہوں، قرآن کا قاری اس وقت آخرت کو یاد کر کے، تاکہ کسی غفلت کا شکار نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو، تو اس پر یہ بکا کی کیفیت ہونی چاہیے۔ وَبِوَرْعِهِ اذا الناس یخلطون، جب لوگ اپنے روزمرہ معاملات میں جائز ناجائز کا فرق نہ کر رہے ہوں، خلط ملط کر رہے ہوں، جائز بھی کر رہے ہیں ناجائز بھی کر رہے ہیں، مشتبہ کام بھی کر رہے ہیں صحیح کام بھی کر رہے ہیں، تو لوگ جب حدود کا خیال نہیں کر رہے، جائز ناجائز کا فرق نہیں کر رہے، تو قاری قرآن کو اپنے تقوی اور اپنے احتیاط اس میں ممتاز ہونا، بالکل صحیح، یعنی اس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ احتیاط اور تقوی کیا چیز ہوتی ہے، گویا ایک معیاری شخصیت ہو سوسائٹی کے اندر، تعارف قرآن کے حوالے سے نا، تعارف قرآن کے حوالے سے۔ اگر یہ حامل قرآن ہے تو قرآن جیسی شخصیت چاہتا ہے کہ وہ اس کو مجسم بن کے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ وَبِالصَّمْتِ اذا الناس یخوضون، جب لوگ یخوضون مطلب ہر طرح کی باتوں میں، فضول باتوں میں، بے مقصد باتوں میں، لہو و لعب میں مشغول ہوں، تو قاری قرآن ایسے موقعوں پر خاموش رہے، جہاں چپ رہنا بنتا ہے وہ خاموش رہے، چپ رہے، اور جو منہ میں آتا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں شریک نہ ہو جائے۔ وَبِخُشُوعِهِ اذا الناس یختالون، جب لوگ دنیا کی کوئی نعمت پا کر، کوئی مقام پا کر، کوئی ایسی چیز پا کر جس سے انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اختیال پیدا ہو جاتا ہے، اور اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ ہو تو قاری قرآن اس وقت خشوع کی، تواضع کی اور خدا کے سامنے فروتنی کی کیفیت کا مظہر ہو۔ بہت اچھا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وَبِحُزْنِهِ اذا الناس یفرحون، اور جب لوگ خوش ہوں ایسی چیزوں پر اپنی پستی کی وجہ سے جن پر غمگین ہونا چاہیے، تو قاری قرآن اس وقت غم کی کیفیت میں ہونا چاہیے۔ مجھے اقبال کا مصرع وہ بڑا برموقع لگ رہا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن،
قرآن یہ جی وہ انہوں نے ایک اور پہلو سے کہا، لیکن اب بات ایسے کہ مومن کو خاص طور پہ جن کا تعارف قرآن کے حوالے سے، جن کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کے قراء ہیں، قرآن کے علماء ہیں، قرآن کے معلم ہیں، قرآن سکھانے والے ہیں، تو ان کی کیفیات، ان کے رسپانسز، ان کے ریئیکشن جی 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 وہ تو بالکل قرآن جیسے کے مطابق ہونے ہونے چاہیے، ان کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ قرآن ایسی شخصیت چاہتا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی قرآن کا مطلوب شخص وہ بن کر لوگوں کے سامنے رہے۔ ایک روایت ہے، اور سالم مولا بھی حذیفہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مہاجرین کا یمامہ کے دن جھنڈا تھا، اور انہیں کہا گیا کہ ہمیں آپ کے بارے میں اچھا اسی میں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، سالم جو قرآن کے بڑے قاریوں بڑے قاریوں میں سے صحابہ میں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے بارے میں خوف ہے کہ کأنہم یعنون الفرار، گویا کہ وہ فرار کی بات کر رہے تھے کہ کہیں آپ چلے نہ تو آپ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ اللہ، تو انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نہیں بھاگوں گا، ان کا رسپانس بہت خوبصورت تھا، کہنے لگے کہ بئس حامل القرآن انا اذن، پھر تو میں اگر میں میدان سے بھاگ جاؤں تو پھر تو میں قرآن کا بہت ہی برا حامل۔ اوہو، بڑا خوبصورت جواب میں انہوں نے یہ قرآن کے صحابہ میں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا تھا کہ بھئی انہوں نے قرآن سیکھا ہے اور ان کو بالکل صحیح معیاری طور پر یاد ہے، تو ان سے تم قرآن سیکھو۔ ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود تھے، ابی ابن کعب تھے، سالم مولا ابو حذیفہ، بڑے قراء میں سے تھے، اور جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ تو وہ انہوں نے کیا خوبصورت کہ حامل قرآن کے کردار میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی حامل قرآن ہو اور قرآن جو وصف بیان کر رہا ہے کہ میدان سے وہ نہیں بھاگتے اور وہ بھاگ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن حامل قرآن کے لیے کوئی سٹینڈرڈ مقرر کرے اور وہ اس کی شخصیت میں پایا نہ جائے؟ جی، کیسے ہو سکتا؟ عامر بن مطر کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے انہیں ایک دفعہ کہا کہ اے عامر کیف انت اذا اخذ الناس طریقا، تمہاری کیا حالت ہوگی کہ اگر لوگ ایک طریقے کو اختیار کریں، وہ اخذ القرآن طریقا، تمہاری کیا چوائس ہوگی؟ تو اور کچھ اور روش بتا رہا ہو، تم کیا کرو گے؟ ما ایہما تکون، تم کس طرف ہوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اکون مع القرآن اموت معہ واحیا معہ، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ فانت اذن انت فانت اذن انت۔ یہ گویا ان کو تلقین بھی کر رہے ہیں اور امتحان بھی لے رہے ہیں۔ تم نے قرآن پڑھا ہے، سیکھا ہے، تو یہ پتہ ہے کہ اس کا حق کیا ہے، کہ جب سب لوگ معاشرے کی اکثریت وہ ایک سمت میں چل رہی ہو، قرآن کہہ رہا ہو کہ نہیں دوسری سمت میں چلنا ہے، تم کدھر جاؤ گے؟ کہتے ہیں میں تو جو قرآن بتا رہا ہے اس پر زندہ بھی رہوں گا اور اسی پر میں مروں گا۔ تو پھر انہوں نے اس پر داد دی کہ اگر تم ایسا کر پاؤ تو پھر تم صحیح معنوں میں قرآن کے حامل۔ بالکل صحیح۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے آیا اور کہا کہ ان ابنی ھذا قد جمع القرآن، یہ میرے بیٹے نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، یہ یاد کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہم غفرا انما جمع القرآن من سمع لہ و اطاع۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے، اور ہمارے ہاں یہ بات لوگوں کو بتانے کی اور سکھانے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کے ہاں قرآن کا حافظ ہو جانا، سارے قرآن کو یاد کر لینا، وہ اس کو پھر کس شرط کے ساتھ خوشی کا یا فضیلت کا موجب کہتے تھے۔ تو وہ آیا لے کے کہا جی میرے بیٹے نے قرآن سارا یاد کر لیا۔ تو انہوں نے دعا بھی دی، ان کا غفران لہو، قرآن یاد کر لیا، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، لیکن کیا جملہ ہے؟ انما جمع القرآن، یعنی کہ انما جمع القرآن من سمع لہ و اطاع۔ اصل تو یہ قرآن اصل میں سارا اس نے یاد کیا ہے صحیح معنوں میں، کہ جو قرآن کی سنے اور قرآن کی مانے، اصل تو یہ ہے۔ تو یہ حفاظ کو ہمارے تلقین کرتے بھی ہیں علماء، حفاظ قرآن کو،
کہ صرف قرآن کو یاد کر لینا یا اس کا حافظ ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ جس کو حافظ ہو وہ اس کی سیرت میں، شخصیت میں، عمل میں قرآن نظر آئے. ایک اور اثر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اذا قرأ احدکم القرآن فلیتعلم الفرائض، تو تم میں سے جب بھی کوئی قرآن کا قاری بنے، اس کو قرآن کو سیکھے تو اس کے فرائض کو، یعنی اس کی وراثت کی جو تقسیم ہے، قرآن میں جو حصوں کی تقسیم کے احکام بیان ہوئے ہیں ان کا وہ خاص طور پہ علم اور فہم حاصل کرے. اور پھر انہوں نے بڑی مثال پیاری دی. انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسے نہ ہو جو ولا یکن کرجل لقیہ اعرابی، کہ اسے کوئی اعرابی ملے اور اسے کہے کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہو؟ کہ ہاں میں نے پڑھا ہے، اور اس کو وہ پوچھے کہ میرے گھر میں میرے تقسیم ترکے کا کوئی مسئلہ پوچھے، ترک کا مسئلہ پوچھے، اور وہ کہے کہ مجھے علم نہیں ہے، تو عربی کہے گا فبما تفضلوننا، جی یا معاشر المہاجرین، تو پھر تمہاری فضیلت کس بنیاد پہ ہے اگر تمہیں یہ قرآن کی چیزیں نہیں آتی، وراثت کا حصہ نہیں بتا سکتے. تو یہ قرآن کا حامل قرآن کا اور اس پر جو قرآن کے حقوق ہیں یا اس کو اپنے اندر جو اوصاف پیدا کرنا چاہیے، یہ اس کا چوتھا پہلو ہے. ہم نے آثار میں دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا دن اور رات میں، خاص طور پہ رات کے قیام میں اہتمام کرنا، اور اپنی شخصیت میں قرآن کے حلال حرام، اوامر نواہی، ان کا فرق رکھنا. قرآن جس طرح کی شخصیت پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا نمونہ بن کے دکھانا. اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ قرآن کا ضروری علم جس کی ہماری ضرورت ہے، ہماری خاص طور پہ لوگوں میں، لوگوں کو پتا ہو کہ قرآن کا حامل ہے، قاری ہے، تو وہ ان کو ضروری دینی رہنمائی صحیح ان کو دے سکے. یہ حامل قرآن کے اوصاف میں ہونا چاہیے. اب اس میں یہ پہلو اور بھی سامنے آتا ہے کہ وہ خاص طور پر نمایاں کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ قرآن کے احکام میں شریعت کے احکام بہت سے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ایک حامل قرآن یا ایک قاری قرآن وہ ایک بڑا فقیہ و مجتہد بھی ہو. تمام احکام شریعہ میں وہ ایک اجتہاد کر کے، یہ ضروری نہیں ہے. تو قرآن کے علماء اور اس کے مفسر یا اس کے مجتہد وہ ایک الگ مقام ہے، لیکن ایک حامل قرآن کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کہ روزمرہ لوگوں کو پیش آنے والے جو مسائل ہیں، جن میں سب سے اہم ترکے کے احکام ہیں، اس میں وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے. تو وہ ایک طرح سے وہ ٹانٹ بھی کر رہے ہیں کہ قرآن تم سیکھ لو، اور خاص طور پہ مہاجرین تم لوگ ہو، اور تمہیں کوئی کل عرابی، یعنی وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی، باقاعدہ دین کی، وہ ملے، وہ پوچھے کہ میرے یہ ایک آدمی فوت ہو گیا گھر میں، تو یہ ترکہ تقسیم نہیں ہو رہا. تو اگر تو وہ اس کو بتا سکے تو یہ ایک علم ہے جو اللہ نے اس کو دیا اور اس سے لوگوں کو فائدہ. لیکن وہ کہے کہ نہیں میں نہیں یہ بتا سکتا، تو عربی تو کہے گا نا کہ پھر اتنے تم قاری قرآن، اتنے مہاجر کس بات کے بنے پھرتے؟ جی میرا ترکہ تقسیم نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. بہت خوبصورت رہی آج کی محفل بھی. حامل قرآن کے کردار اور عمل کو کیسا ہونا چاہیے، آثار صحابہ کی روشنی میں کیا ایک معیاری شخصیت جو ہے وہ حامل قرآن کی ہمارے سامنے آتی ہے، اس پہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کسی اور نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم.